ناظرین محترم، پورنوگرافی دور حاضر کا بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا اب تک کوئی توڑ نہ دریافت ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل کب شروع ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کے بنیادی فرقات کیا تھے، اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم اس پورنوگرافی کے ہر اینگل پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم السیفی۔ ویسے تو پورنوگرافی کی تاریخ قدیم مصری تہذیب سے بھی پرانی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام قدیم تہذیبوں سے بھی پہلے اس کا وجود تھا۔ لیکن آج کے دور میں راک آرٹ کے نام پر قدیم پورنوگرافی نمونے دریافت ہوئے ہیں، مگر اس ناسور کھیل کا باقاعدہ آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ صلیبی مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست کی وجہ سے پریشان تھے۔ صلیبیوں کی سوچ کا دائرہ اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر 15 لاکھ صلیبیوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اس شکست پر صلیبیوں کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا اور آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ یہی عمل ان کو ڈر اور خوف اور لذت پرستی سے بہت اوپر ایک بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے، جبکہ صلیبی افواج رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کے رنگ رلیوں میں مشغول رہتے ہیں، لہٰذا دنیاوی لذتیں ان کو شکست سے دوچار کرتی ہیں۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ایک ہرمن نامی انٹیلیجنس افیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس نے صلیبیوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاش پسند وجود کبھی بھی میدان جنگ میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا۔ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلمان نوجوانوں کی بات کروں تو مسلمانوں میں ایسی اکثریت موجود ہے جو سیکس کی لذت سے یکسر ناشنا ہے۔ ان میں مذہب سے آگے اور پیچھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا اگر ہم ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کے ایمان اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہی حربہ مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز مسلمان فوج کے لیے بالکل نئی ہوگی اور وہ اس چیز کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا کہ ہم نے متعدد بار خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کی ہیں، لیکن مسلمان فوج لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا بھی تکلف نہیں کرتے، اور متعدد لڑکیاں مسلمانوں کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوراً جواز پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو تو آپ کا ہونا اور نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم افواج میں جنسی دنیا کا تصور پیش کرنا ہے، ایسا وجود جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں سے گردش کرتا ہوا دکھائے۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات سے نہایت سنجیدہ ہوا اور کہا کہ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاعرانہ انداز میں دنیا کا خطرناک منصوبہ بیان کیا، جسے آرٹ پورنوگرافی کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان نے اس مسئلے کو نہایت سنجیدہ لیا اور خود بھیس بدل کر نوجوانوں کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ فوج کے قیام گاہ کے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، جو بظاہر تو مسلمان ہے، لیکن اس کے پاس فحش تصویروں کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے، کیونکہ ان میں ایسی فحش منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران سلطان کو دمشق اور مصر کے کئی شہروں سے بھی خبر ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے سینما کھل گئے ہیں۔ نوجوانوں کو جنس کی باقاعدہ تعلیمات بھی دی جا رہی ہیں، جن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سلطان نے فوری طور پر جنگی مہم روک دی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھول دیا۔
اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا، مسلمان سن لو، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اسی لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوا کرتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر شخص تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ شخص آپ کو چھایا ہوا ملے گا۔ صلیبی جب جنگ ہار چکے تھے تو اس نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصوروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش منظر کشی کروائی گئی کہ نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جس پر لوگ ایک حد تک سوچا کرتے تھے پھر اس پر بہت سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی کوشش کی، لیکن مسئلے کا پوری طرح تدارک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن ثواب کے فرقے نے بھی اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں کے اس آرٹ گرافی پر مانگ کی، یوں حسن بن ثواب کی بنائی ہوئی پہاڑیوں کی پراسرار جنتوں میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ ناظرین محترم، اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی بھی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ پورنوگرافی کا زہر مسلسل جراثیم پھیلاتا جا رہا تھا اور زمانے بیت گئے۔ آخری 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنسی ایجادات کا انقلاب ہوا۔ کیمرے کی ایجاد نے پورنوگرافی کو مزید ہوا دے دی۔ 1855 میں کیمرہ پورنوگرافی کا جدید ہتھیار بن گیا۔ اسی طرح 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی سامنے آئی۔ ناظرین محترم، ویڈیو ٹیکنالوجی کے آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ تاریخ میں پہلی بار پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا، جس سے لوگوں میں فحش کا جنون پیدا ہو گیا، اور یہی جنون آگے جا کر یورپ کی تہذیب بن گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرے کی ایجاد میں مزید بہتری آ گئی۔ مناظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اسی طرح 1970 میں اس فحاشی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی ویڈیو دکھانے کے لیے کمپنی نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں نہ صرف ان کو جواب ملا بلکہ اس کو جرم قرار دیا گیا۔ دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکس ویڈیو کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ وزارتیں خود اتنے آزاد ہو چکے تھے کہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت کم ہونے لگی۔ VCR کی ایجاد کے بعد پورن انڈسٹری کی فلمیں بلیک ہو کر برصغیر میں بھی بکنے لگیں۔ اس کے بعد یورپی ممالک نے انٹرنیٹ کی ایجاد سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ 2000 سن میں جب انٹرنیٹ پاکستان میں مقبول ہونے لگا، اس کے ساتھ ہی پورنوگرافی کا زہر بھی سرحدیں پھیلانتا ہوا ملک میں داخل ہوا۔ اس زہر کو سب سے زیادہ پذیرائی ایشیا سے ملتی ہے۔ 2015 کی گوگل رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی، جبکہ بھارت سے روزانہ 6 کروڑ لوگ اس فحش ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، جس سے یہ فحش انڈسٹری کروڑوں روپے کماتی ہے۔ پورنوگرافی کے فوائد کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کو نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ اس فحاشی کے سبب ان کے ممالک میں بچوں کی شرح پیدائش میں شدید کمی آ گئی ہے، البتہ مسلم کمیونٹی میں اس کی شرح برقرار رہی۔ یوں اس کا نقصان ان کو ایجاد کرنے والوں کے ہی اٹھانا پڑا۔ آج اگرچہ ہم مسلمان بھی اس کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کو لے کر برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی ممالک میں آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ 2050 میں اسلام کی انفرادی پاور پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہٰذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر اسے غریب مذہب بنا دیا جائے۔ ناظرین، یہی وہ وجوہات ہیں کہ آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔
مقبوضہ علاقوں پر مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ایجاد کردہ ہتھیار خود اس کی قوم ختم کر چکا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی فحش نگاری کی وہ تاریخ جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی میڈیا ہاؤس یا چینل نے ایکسپوز نہیں کی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل علم سیفی کو سبسکرائب کریں۔